دھتکارا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک مومن بھی 70 سالہ ہے، یہ رب کا پیارا فتنہ ہے، بلکہ جھوم جھوم آگے بڑھتا جا رہا ہے. اس کی ویلیو رب کے دربار میں مزید ہوتی جا رہی ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سن یا اسیر اللہ، اب اس کو 70 سال میں رب کا قیدی کہا جاتا ہے. یہ رب کے حکم کا پابند، رب کا قیدی، اور اس سے بڑھ کے اذا بلغ 80 سال کا جب ہو جاتا ہے فتقبل اللہ حسناتہ وتجاوز عن سیئاتہ، رب الجلال اس کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، سیئات سے درگزر فرماتا ہے. واذا بلغ 90، جب اسلام میں رہتے رہتے 90 سال ہو جاتا ہے یہ دوبارہ انعام ملتا ہے. غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کو پہلے گناہ بھی معاف، اس کو پچھلے گناہ بھی معاف. وشفع فی اہل بیتہ، اب اس کو یہ سٹیٹس مل جاتا ہے، وہ اپنے خاندان میں سے جس کا نام لیتا ہے رب الجلال اس کے کہنے پر اسے بھی جنت کی ٹکٹ عطا فرما دیتا ہے. اوروں کی ویلیو گھٹتی ہے، مومن کی ویلیو بڑھتی ہے. وہ گھر جس میں کوئی برا انسان ہے اس گھر کو سے عام گھروں سے جدا پہچانا جاتا ہے. اس کا رحمت کا کوٹا جدا ہے کیونکہ اس میں ایک برا انسان موجود ہے جس نے بڑھاپے تک اسلام کی سروس پوری کر لی ہے. وہ کسی دوسرے مذہب پر نہیں گیا اور پھر یہاں پہنچ کر کیا انداز ملا. آج دوسرے ادیان کو دیکھو، جو بوڑھا ہوتا ہے اس کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے، نہ بیٹا اس کے پاس، نہ بھائی اس کے پاس، نہ اولاد اس کی خدمت میں، اسے جدا کر دیا گیا. اور اسلام میں یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بچہ اپنے والدین کے چہرے کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اپنے باپ کو اس نے دیکھا، باپ کی مقبول حج کا ثواب بھی مل گیا، نہ عمرہ نہ احرام باندھا نہ سفر کیا. یہی گھر کے اندر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو حج کرنا بڑا آسان ہو گیا، اگر وہ 100 مرتبہ دیتے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جو 100 مرتبہ دیکھے گا اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرما دے گا. اس بنیاد پر سفارش قبول ہونے لگی. آج دنیا میں چھوٹے چھوٹے دفتروں میں جس کی سفارش قبول ہوتی ہے اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. یاد رکھنا یہاں تو گزارا نوکری کے بغیر بھی ہو جائے گا، یہاں گزارا تھوڑی تنخواہ سے بھی ہو جائے گا. جو سفارش کی بڑی تنخواہ کے لیے، جو سفارش کی کسی بڑے منصب کے لیے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا. مگر جنت کا حصول کتنا نازل ہے اور جہنم میں چلنا کتنا دشوار ہے. ایک مومن جو پورا ہو گیا ہے 90 سال ہو گیا ہے، اس کے سوا اس کی اور کوئی تیسری بڑی شان نہیں تھی. نہ محدث تھا، نہ مفسر تھا، نہ غوث زمان تھا، بس عام مسلمان تھا. وہ ظالم کافر نہیں تھا، کلمہ پڑھ کے اس نے بدکاریاں نہیں کی، اس نے اسلام کے زیر سایہ اپنی سادہ سی زندگی گزار دی ہے. اس کو چلتے چلتے 90 سال کی عمر میں وہ سفید آ گئی، اس پہ وہ منصب مل گیا ہے. اب زبان اس کی ہلتی ہے، دعا رب قبول فرما دیتا ہے. یہ کسی کے بارے میں اپنے خاندان میں سفارش کرے گا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ 90 سالہ اسلامی زندگی کا اثر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس کے 90 سالہ اسلام کو دیکھ کر اس نے چونکہ اسلام میں 90 سال گزارے ہیں، اللہ اس کی بات کو رد نہیں فرمائے گا. جس کا یہ اپنے خاندان میں سے نام لے گا رب اسے بھی جنت عطا فرمائے گا. اتنی بڑی عظمت ہے اسلام میں، تو پھر اسلام کی طرف آج توجہ کی ضرورت ہے. کل تب پہچانے گا جب آج ہم اس کا ساتھ دیں گے. میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، رب الجلال کے دربار میں عبادتیں آ جائیں گی. نماز آ کے کہے گی انا الصلاۃ یا رب، اے اللہ میں نماز ہوں. اللہ فرمائے گا انت علی خیر، تو بڑی اچھی ہے، تو سائڈ پہ بیٹھ جا. روزہ آئے گا انا الصیام یا رب، اے اللہ میں روزہ ہوں. اللہ کہے تو بھی ٹھیک ہے، سائڈ پہ بیٹھ جا. ہر عبادت آتی جائے گی. اتنے میں اسلام آئے گا کہ اللہم انت السلام وانا الاسلام، اے اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں.
اب بتا کیا کرنا ہے؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا تو یہاں کھڑا ہو جا، جس پہ تو ہاتھ رکھے گا جنت اس کو ملے گی، اور جس سے تو نگاہ پھیرے گا جہنم میں وہ جائے گا۔ تو آج اگر ہم نے اسلام کو اپنا دل نہ دیا، اسلام کو اپنا دماغ نہ دیا، اسلام کو اپنا گھر نہ دیا، اسلام کو اپنا دیش نہ دیا، اسلام سے یاری نہ لگائی، اسلام کی خاطر مشکلوں کو برداشت نہ کیا، اسلام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا نہ کیا، آج رسم و رواج پر اسلام کے طریقے کو ترجیح نہ دی، تو پھر اسلام ہمیں نہیں پہچانے گا۔ اسلام کے ساتھ پہچان کی خاطر ہمیں ضروری ہے ہر وقت فنکشنل اسلام ہم اس کو سامنے رکھیں۔ عظمت اسلام سیمینار منعقد کر کے ہم یہی یاد کرانا چاہتے ہیں، جو ماؤں کی دودھ میں عظمت ملی ہے اسے بھول نہ جانا، اس کو کروڑوں ڈالروں سے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور آج جو اس کی طرف متوجہ ہے کل قیامت میں ہوگا، رب ذوالجلال فرمائے گا جس وقت اسلام کو اب اسلام کی بتا کسی کو پسند کرتا ہے کسی کو ناپسند کرتا ہے، جس نے آج اسلام کی خاطر اپنا آرام چھوڑ کر نماز پڑھی، اسلام کی خاطر اپنے جائز کمائی پیسے سے اس نے زکات ادا کی، اسلام کی خاطر اس نے نام نہاد رشوت خیالی کو چھوڑا، اسلام کی خاطر لوگوں کے تانے برداشت کر لیے، اسلام کی خاطر اس نے سود کو چھوڑ کر جائز کمائی سے اپنا گزارا کر لیا ہے۔ اگر سودی سے کوئی بنا سکتا تھا، جائز کار کمائی سے جھونپڑی میں رہا ہے، اس نے اس کوئی پر جھونپڑی کو تشریح ہے، تفصیلی ہے، کیا مطلب وہ اسلام کہے گا اے اللہ اس کے بغیر جنت میں میں کیسے چلا جاؤں، اس نے میرے لیے مشقتیں برداشت کی ہے، اس نے میرے لیے کوشش کی ہے، لہذا میں تب جنت جاؤں گا جب اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے ہم دیگر اقوام کے مقابلے میں اپنی متصل مستقل حیثیت رکھتے ہیں، اور کے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ ہمیں اس بات کا آج احساس کرنا ضروری ہے۔ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ جو دل کو اچھا لگے کپڑے ویسے پہنیں گے، جو دل کو اچھا لگے بال ویسے رکھیں گے، اسے یہ خبر نہیں کہ کلمہ پڑھ کے اسلام کا ہم نے عہد کیا ہے، اسلام ہونے کا مطلب کیا ہے، اسلام ہونے کا مقصد کیا ہے۔ اگر چلنا ہو غیروں کے پیچھے تو پھر اسلام کس انداز میں ہمارے ساتھ رہ جائے گا۔ یاد رکھنا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں اذا تابع جنازۃ فلا یدعو حتی توضع فی اللحد، جب نبی علیہ السلام کسی جنازے کے ساتھ جاتے تھے اس وقت تک نیچے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ وہ جسد خاکی زمین کے سپرد نہیں کر دیا جاتا تھا، دفن ہوتا تھا تو پھر بیٹھتے تھے۔ ایک موقع بنا میرے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، کھڑے تھے کہ میں تب بیٹھوں گا جب جس کا جنازہ پڑا اس کو دفن کر دیا جائے۔ فعرض له حبر من اليهود، ایک یہودی آ گیا، اس نے کہا ان هكذا نصنع یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی یوں کرتے ہیں کہ جب تک دفن نہ کر لیا جائے میت کو ہم بھی نہیں بیٹھتے، جیسے تمہارا بھی ہے ایسے ہی ہمارا بھی ہے۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے جو بھی سنا جالا سا نیچے بیٹھ گئے، حالانکہ کبھی نہیں بیٹھتے تھے، ہمیشہ کھڑے رہتے تھے۔ جب دفن ہوتی میت تو نیچے بیٹھتے، جب یہودی نے یہ کہا کہ ہم بھی یوں کرتے ہیں تو میرے محبوب نے کہا پھر ہم ایسے نہیں کرتے۔ جالا سا فوراً بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد صحابہ سے خطاب کیا خالف الیہود، میرے صحابہ آج سے میں نے دین بدل لیا، پہلا طریقہ ختم، اب نیا طریقہ رائے، اب تم یہ کھڑے رہتے ہیں تو تم نے بیٹھ جانا ہے تاکہ پتہ چلے تم مستقل دین والے ہو، تم کسی کے پیچھے چلنے والے نہیں، تم زمانے کو اپنے پیچھے چلانے والے ہو۔ اب کیا سبب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں؟ پہلے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، یہودی نے کہا ہم بھی یوں کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا پھر میں ایسا نہیں کروں گا، فوراً بیٹھے ہیں، طریقہ بتایا ہے، میری امت کو پتہ چلے گا کہ میرے جدا راستے ہیں ان کے جدا راستے ہیں،
آج لوگ سمجھتے ہیں کلمہ اسلام کا پڑھیں گے باقی مرضی اپنی کریں گے. کوئی کہتا ہے میں یہودی کے پیچھے چلوں گا, کوئی کہتا ہے میں عیسائی کے پیچھے چلوں گا, کوئی کہتا ہے میں نام دھار روشن والے کے پیچھے چلوں گا. نہیں, سرکار دو عالم نور الجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے اسلام کا سب کچھ اپنا ہے, ہم کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے, ہم سب کو اپنے پیچھے چلائیں گے. بخاری شریف میں ہے ایک خاتون آئی میرے نبی علیہ السلام کے پاس, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا شوہر بہت ہو گیا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی اور یہ سوگ میں رہے گی, اور سوگ کا مطلب ہے زینت اختیار نہیں کرے گی, اور زینت میں ہی سرما ڈالنا بھی ہے. تو میری بیٹی کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں, تو کیا اجازت ہے کہ وہ سرما ڈال لے؟ سنو, آج کون یہ مسئلہ جا کے کسی سے پوچھتا ہے؟ صحابیہ کو یہ تلاش تھی کہ ہم نے جو دین قبول کیا ہے اس میں مرنے جینے کا پورا نصاب ہے, اس میں ہر بات کا ذکر ہے, اور ہم نے زندگی اس کے مطابق ہی کرنی ہے. وہ اور ہے جن کے پاس نصاب زندگی نہیں ہے, ہمارا تو مکمل نصاب ہے. اب یہ آج کے لحاظ سے شاید کوئی معمولی مسئلہ ہو کہ عورتیں جن کے خامد فوت ہو جائیں پتہ نہیں کیا کیا آرائشیں دبائش کر بیٹھتی ہے, وہ صحابیہ اپنی بیٹی کے لیے صرف اتنی اجازت لینے کے لیے گئی, محبوب وہ کیا سرما لگا سکتی ہے؟ اور ساتھ عذر بھی پیش کیا کہ اس کی تو آنکھیں خراب ہو گئی ہیں, تو کیا سرما لگا سکتی ہے؟ اس نے ایک بار پوچھا, سرکار نے فرمایا نہیں. اس نے پھر پوچھا, سرکار نے فرمایا نہیں. اس نے پھر پوچھا, محبوب وہ آنکھیں بھی خراب ہو گئی ہیں. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, سرما نہیں لگا سکتی. مسلمہ ہے, اسلام کہے گا تو سرما لگائے گی, اسلام روکے گا تو رک جائے گی. اب یہاں محدثین نے اگرچہ یہ بات کی کہ وہ خاص قسم کا سرما تھا جس کی اجازت مانگی جا رہی تھی, وہ عام سرما جو علاج کے لیے ہے اگر اس کا جواز تھا, لیکن وہ خاص قسم کی اجازت مانگ رہی تھی تو سرکار نے روکا ہے. لیکن میرے محبوب علیہ السلام کا اگلا جملہ تو سنو, فرمایا سنو خواتین کو خطاب کرتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم جاہلیت میں تھی, اسلام نہیں تھا, تو کیا تمہاری حالت تھی؟ تم میں سے جس کا کام کھویا جاتا تھا اس کو ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند کر دیا جاتا تھا. حفظ کے الفاظ موجود ہیں, چھوٹا سا جیسے مرغیوں کا یا اس سے کچھ بڑا جس میں بندہ اٹھ سکے لے سکے, اتنے چھوٹے سے کمرے کے اندر عورت کو بند کر دیا جاتا تھا. 1 سال تک اس کے اندر رہتی تھی, پھٹے پرانے کپڑے پہنتی تھی, خوشبو سے دور رہتی تھی, بہتی جا سکتی تھی, اور سال گزر جانے کے بعد وہ جب باہر نکالی جاتی تھی اس کے سامنے کوئی جانور کھڑا کیا جاتا تھا, بکری یا گھوڑا, اس کو ہاتھ پھیرتی تھی, اور بالعموم جس کو ہاتھ پھیرتی تھی وہ جانور مر جاتا تھا. اس کے بعد اس کے ہاتھ میں اون کے لیبلے دیے جاتے تھے, وہ ان لیبلوں کو مارتی تھی. پھر جا کے اس کا وہ وقت پورا ہوتا تھا جس کا سوگ پورا ہو گیا کیونکہ اس کا سامت بہت ہوا تھا. اس کے بعد جب اس کو خوشبو لگانے کی اجازت ملتی تھی تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسلام نے تجھے عظمتیں دی ہے, اسلام نے تجھے رفعتیں دی ہے. کہاں وہ زمانہ یہ بخاری شریف میں سب اس کا ذکر موجود ہے. تو اس وقت جو وہ شکتے تھی, پھٹے پرانے کپڑے, پنجرے جیسا کمرہ اور بدبوئی حالت اور اس طرح کی صورتحال کہ پورا سال بھی گزارنا پڑے, اب وہ حالت نہیں ہے. اب اسلام آیا ہے, اسلام نے عظمت دی ہے, اور یہ سوچنا چاہیے مرد کو کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مرضی اپنی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھا ہے جو رب فرمائے گا اسی کے عمل ہوگا, اور جو نبی علیہ السلام حکم دیں گے اس کے مطابق ہی مومن اپنی زندگی بسر کرتا رہے گا. آسانی بہت ہے, بہت سے فائدے ہم خود حاصل ہی نہیں کر رہے. کتنے فوائد ہیں, کتنے فوائد ہیں. حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں مجھ پر خواب جو ہیں ان کا اتنا بوجھ تھا, کہتے ہیں کن تو ارا میں دیکھا کرتا تھا اور روجا اشکال علیہ من الجبال, ایسے ایسے مجھے ڈرونے خواب آتے تھے کہ جو مجھ پر پہاڑ سے زیادہ گرم کرتے تھے. جب ہوتا تھا کبھی کوئی کٹ گیا ہے, کبھی کوئی لٹ گیا ہے, اتنے ڈرونے خواب اٹھ کے آتے تھے.
परवाह ही नहीं है, मुझे उठाते कुछ कहती नहीं, मुझे कहती है। वो क्या हदीस है जिससे सारे गम हट गए? कहते मैंने ये हदीस सुन ली कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसको ख्वाब आए वो ख्वाब जैसा भी हो, यानी जितना भी डरावना हो, जितना भी वहशत वाला हो, तो उठने के बाद तुम क्या करो? मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तुम बाएं तरफ मुंह करके 3 मरतबा थूको और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। इसके बाद उस ख्वाब का कोई ताबीर का पहलू जेब में न लाओ कि चूंकि ये देखा था तो ये हो जाएगा, वो देखा था तो वो हो जाएगा। फरमाया सरकार ने तुमने सोचवानी के ख्वाब गाया था, तुमने 3 बार थूकना है और उसके बाद अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है। और मैं गारंटी देता हूं वो तुझे कोई बुरा असर नहीं कर सकेगा। अब ये हदीस है जो हज़रत अबू सलमा ने सुनी है, कहते हैं मेरा तो पहाड़ों जैसा बोझ हट गया है। उसके बाद जब आता है मैं ये करता हूं, मुझे कोई परवाह नहीं होती। मेरे सारे के सारे गम इस हदीस ने गलत किए हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। जिस महबूब की एक हदीस का इतना फायदा हो, उनके पूरे दिन का कितना फायदा होगा। इस्लाम में रहते हुए थोड़ा सा सिर्फ तवज्जो करने की थोड़ी सी जरूरत है। इंसान उस वक्त मुखलिस हो जाता है, उसके काम खुद ब खुद होते जाते हैं। ये सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। पहली उम्मतों में से एक शख्स का तज़किरा कर रहे थे, सहाबा के सामने फरमाया एक शख्स निकला, सहरा में खड़ा था, बादल आ गए, बादलों से आवाज आने लगी इसके हदीका का फुला, चलो फुलां के बाग को जाके सैराब करो, फुलां की फसल खुश्क हो रही है, उसको जाके पानी लगा। कहते देखते देखते उस सहरा के अंदर बारिश हो गई और बारिश सिमट के एक नदी की शक्ल में हो गई और पानी एक तरफ रुक करके चलने लग गया। अब मैं हैरान था कि आगे पीछे बारिश नहीं है, बारिश एक जगह पर हुई है और फिर वो पानी सिमट के उसने सफर शुरू कर दिया है। ये जिस शख्स ने वो आवाज सुनी थी, इसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, किसी का नाम भी लिया गया है और कहा गया इसके बाद को सैराब करो। ये पानी अल्लाह के हुक्म पे चल निकला है, खुद खुद खाली बनती जा रही है, नाली बनती जा रही है और ये किसी मंजिल की तरफ जा रहा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो शख्स पीछे चलता गया, चलता गया, चलता गया, बड़ी दूर जाके एक शख्स खेत में खड़ा था, किसी लेके रोटी कर रहा था, दाएं बाएं सब वीरान जमीनें हैं और अंदर उसकी बड़ी हरियाली है, खेती है। ये वहां पहुंचा, हैरान हुआ, इलाका ऐसा है जहां काला पड़ा हुआ है, दूर बारिश हुई और रब ने पानी यहां तक पहुंचाया। इसने कहा मैं पूछता हूं इस बंदे का नाम क्या है, फिर पहली करूंगा वो जो बादल से नाम आया था ये वही है या किसी का और है। इसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वही नाम था जो बादल से सुना गया था। अब जिस वक्त नाम एक है, इंसान हैरान हुआ कि ये क्या इसके लिए कुदरत के निजाम है, बाकी ईद की जमीन सारी खुश है, इसके लिए बारिश नहीं बरसी है, इसके पड़ोसी इसके मुस्तहिक नहीं थे कर्म के, इसलिए मुस्तहिक था, दूर बारिश बरसी है और चलते चलते पानी यहां तक आ गया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब इस शख्स ने पूछा कि तुम करते क्या हो, कि कुदरत भी तुमको मेहरबान है, उसने कहा चलो तुमने पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूं। कहता जब खेत पकता है तो मैं 3 हिस्से करता हूं, अतसद्दक़ बिसुलुसिही से ही एक हिस्सा सदका कर देता हूं, व आकुलु अना व अयाली सुलुसहू, एक हिस्सा मैं और मेरी औलाद हम खाते हैं और जो तीसरा हिस्सा है वो हम फिर जमीन में खर्च कर देते हैं। ये मेरा अमल है, इस बुनियाद पर औरों के खेत बंजर है, मेरी फसलें आबाद हैं, औरों के लिहाज से मौसम बरसात नहीं है, मेरी जमीन के लिए मौसम बरसात है, औरों को बाढ़ का सामना है, मेरी जमीन के लिए क्या नहीं है। अब क्या था मेरे नबी अलैहिस्सलाम सबक दे रहे थे, क़यामत तक के किसानों को, काश्तकारों को
अपनी नीयतें साफ कर लो। पानी चोरी बना लगा, जमीनी गसत ना हो, तो नीयतें खालिस के साथ अपने अमल में अपने कसब हालात के अंदर मसरूफ रहोगे। रब्बे जुल जलाल तुम्हारी खुशी को नंगा नहीं होने देगा। अल्लाह अपने खुसूसी फजल से तुम्हारे खेतों को आबाद करवा देगा। क्या कर्म है रब्बे जुल जलाल का, सब कुछ बंदे के अंदर है। यही दिल बदल जाए तो उसकी किस्मत जो है, अगर दिल खराब हो गया है तो खोटी हो गई है, अगर दिल सही है तो किस्मत खरी कितनी है। वो 9 शेरवां आदिल बादशाह इमाम राजी ने लिखा है, वो शिकार करके निकला हुआ था, चलते 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 आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अपनी सल्तनत के आखिरी हिस्से में पहुंच गया। बड़ी भूख लग गई, प्यास महसूस होने लगी, देखा कि सामने अनारों का एक बाग है और वहां एक बच्चा निगरानी कर रहा है। इसने जाके अपना तारुफ नहीं करवाया, कहता है आतिनी रुम्मानतन, मुझे अनार तो दे दो। तो बच्चे ने अनार तोड़ के दे दिया। इसने जिस वक्त अनार तोड़ा, उसको निचोड़ा, बहुत सा पानी निकला और पानी भी बड़ा लजीज था। बादशाह के दिल में आ गया, सल्तनत मेरी है, इतना अच्छा बात और मेरा नहीं है, किसी और का है, तो ये किसी का क्यों है, ये तो मेरा होना चाहिए। उसने इरादा कर लिया कि ये बात मैं अपनी तहवील में ले लूंगा, इनको कुछ और जमा रखूंगा। इतने में फिर उसको ख्याल आया कि प्यास ज्यादा थी, एक अनार मजीद मांगा। कहता आतिनी रुम्माना तनुखरा, मुझे एक और अनार दे दो। अब दूसरा अनार जिस वक्त मांगा है, उसको तोड़ा नचोड़ा तो थोड़ा सा पानी निकला और वो भी बड़ा कड़वा था। तो हैरान हो गया, अभी इसी बाग के एक ही दरख्त से अनार जो था इसी तरह का, उसके अंदर इतना पानी ज्यादा था और इतना पानी लजीज था, और अभी उसी ऊपर का दूसरा अनार है और पानी भी थोड़ा सा है और लजीज भी नहीं है। तो क्या हुआ? उसने पूछा उस बच्चे से, जो वैसे बच्चा था मगर साहिब नजर था, वो माली नहीं वो बली था। उसने पूछा हुआ क्या है? अरे बाग की निगरानी करने वाले, अभी जो लोगों ने अनाज दिया था वो इसी साइज का, इसी तरह का, इसी दरख्त का, उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा था और लजीज बड़ा था, और अब जो दिया है वो ऐसा है कि उसके अंदर पानी भी थोड़ा है और फिर कड़वा भी है। इतने में ये तब्दीली क्यों आ गई? तो साहिब नजर माली ने कहा, लअल्ला मलिकल बिलाद अराद जुल्म, मुझे लगता है इस देश का जो राजा है, इस सल्तनत का जो बादशाह है, उसने जुल्म का इरादा कर लिया है, जिसकी वजह से फसलों पे असर पड़ गया है, जिसकी वजह से ये बहुत खुश हो गया है, जिसकी वजह से कहत और मैशत के असबाब पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से ये हरा भरा गुलशन अपनी बरकतों से महरूम हो गया है। बादशाह ने बात सुनी, हैरान बड़ा हुआ, इस बच्चे का तजिया एनालिसिस बड़ा अजीब है। बाकी बादशाह मैं ही हूं और इरादा भी मैंने ही किया था कि ये बात जो है ये मेरा होना चाहिए, मैं छीन लूंगा। उसने आजमाने के लिए फिर नीयत बदल ली कि ये बात मैं नहीं लूंगा, अपने अंदर पक्का इरादा कर लिया। और इसके बाद कहा, अब आतिनी रुम्माना तनुखरा, एक अनार और दे दो। उसी तरह से बच्चे ने अनार तोड़ा, बादशाह ने दाने निकाल के चोरा, तो पहले अनार में जितना पानी था बहुत पानी निकला, बड़ा मीठा था, बड़ा लजीज था। कहता है अब क्या हुआ? इतने में तुम्हारा भाग इसके अंदर फिर रस भर गया, फिर बरकत आ गई, फिर पानी मीठा हो गया, फिर अनार की लज्जत आई। तो हुआ क्या है? उसने कहा लअल्ला मलिकल बिलाद ताब अन जुल्म, मुझे लगता है बादशाह ने जुल्म करने से तौबा कर ली है, इस बात पर पहली बात इसलिए आया है। अब देखो ये साहिब दिल का वो मुकालमा और बादशाह का वो अंदाज आज हमें जो मईशत के सामने है, वो अपने तौर पर अपनी नीयत के लिहाज से भी जो आलूगी है उसे भी दूर करना है, और मजबूत तौर पर जो आलूगी है उसे भी दूर करना है। हमें बढ़ की
ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے مدینہ شریف والا بندہ کافی ہے. ہمیں رب ذوالجلال کی قدرتوں کا جو سہارا ہے اس کے ہوتے ہوئے ہمیں امریکہ کے سہارا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بنیاد پر عظمت اسلام کے ہے کہ جس وقت عوام اور حکمران اپنی نیتوں کے لحاظ سے خلوص کے تقاضے پورے کرتے ہیں، رب ذوالجلال زمین سے نہیں آسمانوں سے بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. محترم سامعین حضرات، مسلمان ہونے کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا لذت ہے اس دین میں کہ انسان کو ایسے رازدار میسر ہیں کہ جہاں تنہائی میں کونے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے اللہ اس کی بات کو سن لیتا ہے، رب کرم کے دروازے کھول دیتا ہے. اور جس وقت یہ غموں کی دھوپ میں کہیں چلچلاتی دھوپ کے اندر نٹار ہوتا ہے اور کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح مسلم شریف میں ما من مسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. دنیا کے کسی کونے میں قیامت تک جو مومن بھی کہیں بیٹھ کر مجھے سلام کہے گا میں چاہوں گا وہ چاہا ہوگا میں اس کے سلام کو سنوں گا، جواب بھی ارشاد فرماؤں گا. اب یہ کہتا ہے محبوب تم سلامت رہو، سرکار کہتے ہیں غلام تم سلامت رہو. جس وقت سید عالم شفیع صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام آتا ہے وہ کون سا غم ہے جو سرکار کی دعا سے بھری ہوگا، وہ کون سا خوف ہے جو اتر نہ سکے. اس بات سے ضرورت کتنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ احساس تو دلائیں کہ ہمارے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، ہمارے سولے کتنے زیادہ ہیں، ہماری کہاں تک رسائی ہے، ہم کہاں تک بات کر سکتے ہیں، ہمارا کن درگاہوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے. خدا کی قسم اللہ کا فرمان ہے انا الا ظن عبدی بی، میرے بندے کا جو میرے بارے میں گمان ہے میں تو اس کے مطابق ہوں. وہ دور سے مجھے لے وہ قریب سے مجھے لے. فرمایا کہ مجھے جتنا قریب سمجھتا ہے میں اتنا ہی قریب ہوں. من تقرب منی شبرا تقربت منہ حسنا، جو ایک فرشتہ آتا ہے میری طرف میں ایک قدم آ جاتا ہوں اس کی طرف، اور جو ایک قدم میرے پاس آتا ہے تو میں دو قدم اس کی طرف چلا جاتا ہوں. ومن اتانی جمشی اتوہ ہرولۃ، جو پیدل چل کے آتا ہے میں تو اپنی شان کے مطابق دوڑ اس کے پاس چلا جاتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. البدایہ والنہایہ یہ حدیث موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک خاتون مدینہ شریف میں ہجرت کر کے آ گئی، اس نے کلمہ پڑھا، اس کے ساتھ اس کا بالغ بیٹا بھی تھا. تو نبی علیہ السلام نے بیٹے کو صحابہ کے ساتھ ملا دیا اور خاتون کو صحابیات ازواج مطہرات کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی. کچھ دن گزرے تو بیٹا بیمار ہو گیا. بیمار ایسا ہوا کہ فوت ہو گیا. اب جب فوت ہوا اس کو غسل لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. حضرت انس کہتے ہیں سرکار نے جب ہمیں غسل کا حکم دیا کس کو غسل دو، ساتھ فرمایا عالم امہا، انس اس کی امی کو تو بتا دو کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب غسل دیا جا رہا ہے، جنازہ ہوگا پھر دفن کر دیں گے. جس وقت حضرت انس نے جا کر اس صحابی کی امی کو بتایا جو صحابیہ تھی، وہ آ گئی اور جہاں اس نوجوان صحابی کا جسد پاک تھا چارپائی کے قدموں کی جانب قدموں کے ساتھ لپٹ کے بیٹھ گئی اور رب سے رابطہ قائم کر لیا. کہنے لگی اللہم انی اسلمت طوعا، اے اللہ میں نے خوشی سے اسلام قبول کیا تھا. وہاجرت الیک رغبا، میں نے بڑی شوق سے تمہارے لیے ہجرت کی تھی. وخالفت الاوثان الزہرا، میں نے پارسائی اور دینداری کے لیے بتوں کی خلاف ورزی کی تھی. میں اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوں، تیرا کلمہ پڑھا ہے، تیرا دین اختیار کیا ہے. اب اللہ کے دربار میں کسی سوچی سمجھی مکفر و سجا دعا کی کوئی خاص ضرورت نہیں. وہ
ایسے سادہ لوگوں کی سادی آواز کو سنتا ہے اور قبول کر لیتا ہے. اب یہ کوئی اتنی بڑی لکھی بظاہر عورت نہیں، حالانکہ صحابی ہونا ہی سب سے بڑی ڈگری ہے یہ محمد کی. چند دن ہوئے ہیں مدینہ شریف میں اپنا درد ظاہر کر دیا. اے اللہ میں شوق ہجرت کر کے آئی تھی، میں نے شوق کو تیرا کلمہ پڑھا تھا، میں نے بتوں کو تیری محبت میں چھوڑا تھا. لا تشمتنی لا تشمت بی عبدۃ الاوثان. اے اللہ یہ خبر سنیں گے تو بت پرست مجھے کیا کہیں گے. جس برادری کو چھوڑ کے میں مدینہ شریف آئی تھی، جن رشتہ داروں کو چھوڑ کے میں نے اسلام قبول کیا تھا، جس قوم سے کفر سے نکل کے اپنا بچہ لے کے میں آ گئی تھی، جب ان کو خبر پہنچے گی تو وہ کیا کہیں گے؟ اچھی گئی تھی رب کے پاس، رب کے نبی علیہ السلام کے پاس اس کا بچہ بھی اس کے پاس محفوظ نہیں رہا. اے اللہ میرے اس بچے کو کھو کر کے میرے دشمنوں کو خوش نہ کر. یہ انداز تھا اس کا. صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کر رہے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خاتون رب سے جھگڑا کر رہی ہے. کہتے واللہ من قطع کلامھا حتی تحرک قدمہ حتی تحرک. کہتے خدا کی قسم ہے وہ عورت ابھی اپنی بات چپ کر کے بات مکمل کر کے چپ نہیں ہوئی تھی. جو چادر کے نیچے لیٹا تھا اس نے قدم ہلانے شروع کر دیے. حتی حرک قدمہ، اس نے قدموں کو جنبش کی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو وہ رب کے علم سے زندہ ہو گیا تھا. امام ابن کثیر نے البدایہ کے اندر سند کے ساتھ کو لکھا ہے. اب یہ بندے طرف سے رابطہ ہے، وہ سنتا ہے، یہ ہمیں سعادت حاصل ہے، بت پرستوں کو نہیں. یہ ہمیں سعادت حاصل ہے، یہود و حنوی کو نہیں. یہ امت مسلمہ جو رب الجلال کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، شاہد سے کریم مانتے ہیں، رب الجلال کی محبت میں باہمی پیار کرنے والے ہیں، ہر چیز سے پڑھ کے رب الجلال کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں. خالق کائنات جل جلالہ ٹھکراتا نہیں. ہاں ٹھیک ہے کسی کی حیثیت کوئی اس کے دربار میں کسی کی کوئی حیثیت ہے، اور یہ جھوٹ نکل جائے تو آنا یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن جو نظام میں آتی رائے ہے اس کے لحاظ سے بڑا عجیب ہے. مگر اس مقام پر کئی ایسے مواقع وہاں نقل کیے گئے ہیں جہاں ایسا بندے نے اپنا رابطہ کیا ہے رب کے ساتھ. ایک خاتون ہے، اس نے گر گڑا کے جب رب سے بات کی ہے، رب الجلال سے کہا کہ بت پرستوں کو خوش نہ کر میرا بچہ فوت کر کے مجھے وہ تانے دے گے. رب الجلال کو اس کے لفظ پسند آ گئے ہیں. ابھی بات پوری نہیں کی، رب الجلال نے اس سے پہلے اس کی دعا کو مکمل کروا دیا ہے. اور یہی سلسلہ میرے نبی علیہ السلام کی ذات کا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. کوئی اپنی خلوص کی ادا اپنائے تو صحیح، عقیدہ صحیح ہو اس کو یہاں سے بھی، کیونکہ یہاں وہی ہے جو رب کا دیا ہوا ہے. خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقام. یہ کیسا دربار ہے اور کس انداز میں ملتا ہے. بہنی نے شعب ایمان نے لکھا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرماتے ہیں. ایک نو مسلم